السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے اپنی امت کے جن لوگوں کو نہیں دیکھا انہیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وضو کے نشانات سے 5 کلیاں چتکبرے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خوب سنوار کر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد گھر سے نہیں نکالتا، ایسا شخص جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، اسے مسلسل یہ ثواب ملتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مجلس میں موجود تھا جب دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے کہ کیا فلاں کام کرنے میں ہم پر گناہ ہے، کیا فلاں کام کرنے میں ہم پر گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ نے حرج یعنی تنگیوں کو دور کر دیا ہے، مگر اگر جس نے اپنے بھائی کی عزت میں سے ایک حصہ کاٹ لیا، یہی ہے جس نے گناہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں اس بات سے گناہ ہوگا کہ ہم بیماری سے شفا کے لیے دوا استعمال نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، شفا کے لیے دوا استعمال کیا کرو۔ اللہ سبحانہ اور تعالیٰ نے جو بیماری بنائی ہے اس کی شفا کے لیے دوا بھی بنائی ہے، سوائے بہت زیادہ بڑھاپے کے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، بندے کو سب سے بہتر چیز کیا عطا ہوئی؟ فرمایا، اچھا اخلاق۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت عصمت سرما آنکھوں میں لگانا ضروری سمجھ لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصمت سرما آنکھوں میں لگانا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔